ذرا سوچئے کہ آپ 7ویں صدی میں رہنے والے ایک بدو ہیں۔ آپ دنیا اور کائنات کو کس طرح دیکھیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور قرآن کے پہلے سننے والے لوگوں کے مطابق کائنات کیسی تھی، اور اس مختصر گفتگو میں یہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن کے مصنف نے کائنات کا ایک ایسی تصور پیش کی ہے جو اس دور کے دوران مشہور تھا، اور حقیقت میں یہ ایسا کائنات کا ماڈل ہے جو قدیم اور قرون وسطیٰ یعنی میڈیول ٹائمز کے زمانے میں اچھی طرح قبول کیا جاتا تھا۔ اس ماڈل کا نام کائنات کا جیو سینٹرک ماڈل ہے۔ جیو سینٹرک ماڈل میں زمین کا تصور یہ ہے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، جس کی چاروں طرف آسمانی اشیاء ہیں، جن میں چاند، سورج، ستارے شامل ہیں، جو زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ جب قرآن مجید لکھا گیا تھا تو کائنات کا جیو سینٹرک ماڈل بڑے پیمانے پر قبول کیا جاتا تھا۔ در حقیقت 16ویں صدی میں پہلی دفعہ کسی نے جیو سینٹرک ماڈل کو چیلنج کیا تھا۔ وہ تھا نکولس کوپرنیکس، جس نے ہیلیو سینٹرک یعنی سورج مرکوز کائنات کا پہلا مضبوط ماڈل تجویز کیا۔ جیو سینٹرک ماڈل کی ایک مشہور مثال یونانی ماہر فلکیات دان یعنی اسٹرانومر کلاڈیس ٹالمی کی ہے، جس نے ٹالمیک ماڈل قائم کیا۔ لیکن جیو سینٹرک ماڈل مختلف قدیم میسوپوٹیمین، بیبلونین یعنی قدیم عراقی اور ہیلینسٹک یعنی قدیم گریک ماہرین فلکیات کے کاموں کی وجہ سے ارسطو سے بھی پہلے وسیع پیمانے پہ مانے جاتے تھے۔ سائیڈ نوٹ کیجئے کہ بیرونی سیارے جیسے یورینس اور نیپچیون ٹالمیک ماڈل سے غائب ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ اب جاتے ہیں ہم اہم نقطے کی طرف۔ ہم جلد دیکھیں گے قرآن نے جیو سینٹرک نظریات کا تذکرہ اور پھر ان کی توثیق کی ہے۔ یہ نظریہ 7ویں صدی کے سننے والے لوگوں کے مطابق حقائق سمجھے جاتے تھے۔ قرآن تاہم ٹالمی اور ارسطو کے ماڈل سے تھوڑا سا مختلف ماڈل بیان کرتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ قدیم ماڈلوں کو حقیقت کی طور پہ پیش کرتا ہے، جن کو ہم دیکھیں گے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے، قرآن وہ کائنات کا تصور پیش نہیں کرتا جو اس وقت کے عقائد کے خلاف تھا، بلکہ اس زمانے کے فلسفوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن اپنے خالق کو کریڈٹ دیتا ہے، یعنی ایک اللہ، اور توحید کو ایمفسائز کرتا ہے۔ ہم اب دیکھیں گے کہ کائنات کو قرآن نے بیان کیا ہے اس عربی جملے سے السماوات والارض، جس کا ترجمہ ہے آسمانوں اور زمین۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، اور اللہ کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو بھی اس کے اندر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو بنایا 6 دنوں میں۔ تو قرآن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز، یہ جملہ کائنات کی ہر مادی چیز کی نمائندگی کرتا ہے۔ آسمان اور زمین وہ تمام مادی چیزیں ہیں جن پر اللہ حکمرانی کرتا ہے۔ یہ جملہ السماوات والارض قرآن کے مطابق کائنات ہے۔ اگر یہ آپ کے سامنے واضح نہیں ہو رہا تو مجھے امید ہے کہ جلد ہو جائے گا۔ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ آسمانوں اور زمین مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ ایک بار پھر قرآن کے مطابق کائنات کے 2 اہم حصے ہیں، آسمان اور زمین۔ قرآن نے 2 چیزوں کی جدائی کو تخلیق کا آغاز بتایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ قرآن کے جدید اسکالروں نے جیسے ذاکر نائک نے بگ بینگ کی حمایت کے ثبوت کے طور پہ اس آیت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اگر کوئی
عربی کا قریب سے جائزہ لے تو اس دعوے کی آسانی سے تردید کی جا سکتی ہے۔ اب ہم اسی آیت کی طرف واپس جاتے ہیں لفظ فتکنہما کو دیکھنے۔ لفظ فتکنہما میں فعل ماضی یعنی ایک پاسٹ ورب شامل ہے، فتک، جس کا مطلب ہے جدا یا فاصلہ بنانا، اور نا کو اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ یہ اسم ضمیر یعنی ایک پرسنل پروناؤن ہے جس کا مطلب ہے ہم۔ یہ کام کرنے والا یعنی فاعل خدا کو ظاہر کرتا ہے۔ لفظ فتکنا کے ساتھ ایک اور اسم ضمیر شامل ہے، یہ اسم ضمیر ہے ہما۔ یہ دوائی یعنی ڈوئل چیزوں کی، دو چیزوں کی علامت کرتا ہے، یہاں آسمان اور زمین۔ عربی کے الفاظ یا تو ایک واحد، ڈبل یا جمع کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، یہاں ہما دو چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے، لہٰذا لفظ فتکنہما کا مطلب ہے ہم نے ان دونوں کو الگ یا ہم نے ان دونوں کو جدا کیا۔ اگر یہ بگ بینگ کی تفصیل ہے تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ بگ بینگ کے نتیجے میں دو الگ الگ چیزوں کی تخلیق نہیں ہوئی، بلکہ کھربوں اور کھربوں نئے مادے وجود میں آئے ہیں۔ در حقیقت بگ بینگ سے پہلے مادے کے ذرات موجود ہی نہیں تھے۔ بگ بینگ زمین کو آسمان سے الگ کرنے کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ ایٹمز اور فزکس کے تمام قوانین بگ بینگ کے بعد آئے ہیں۔ کائنات کی وسعت کے مقابلے میں زمین بالکل بھی اہم نہیں ہے۔ اب آپ مجھ پر گرامر جنونی ہونے کا الزام لگا دیں گے۔ آپ میں سے کچھ کہیں گے کہ میں اپنے گرامر پر بہت سخت ہوں، کچھ یہ کہیں گے کہ یہ آیات استعاراتی ہیں یعنی میٹافوریکل ہیں، کہ آسمانوں اور زمین کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن نے لفظی طور پر دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن علامتی طور پر۔ لیکن ایک سیکنڈ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نیا تصور نہیں ہے، یہ استعاراتی نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام سے پہلے بھی ہزاروں سالوں سے اس وقت کا عام عقیدہ تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ پہلے ذکر کی گئی آیات تاریخ کے سب سے وسیع اور عام تخلیق کے افسانوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ سومر اور میسوپوٹیمین یعنی قدیم عراقی کہ ہزاروں سال پرانی کیونیفارم پتھروں میں لکھی ہوئی کہانیاں جیسے سانگ آف دا ہو ہمیں بتاتے ہیں کہ قدیم عراقی کس طرح 3000 سال قبل مسیح میں کائنات کو دیکھتے تھے۔ پروفیسر گیری مارٹن نے اس پیپر میں سومرائی تخلیق کی کہانی سانگ آف دا ہو کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں زمین کی دیوی کی اپنے شوہر ان، آسمان کا دیوتا، کے ساتھ پابند تھی، اور وہ اس وقت تک متحد رہے جب تک کہ ان کا بیٹا انلیل جو ہوا کا خدا ہے، انلیل نے پیدا ہو کر ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا۔ اس طرح آسمان اور زمین ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ اور قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ آسمان کی دیوی نوت اپنے شوہر گیب کے ساتھ الگ ہو گئی۔ گیب کو زمین کا دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور اس طرح مصریوں کے مطابق آسمان اور زمین ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اس طرح کی کہانیاں قدیم یونان یعنی اینشنٹ گریس میں پائی جاتی ہیں۔ یورینس آسمان کا خدا اور گایا زمین کی دیوی ہمیشہ ایک ساتھ تھے، مگر جب ان کا بیٹا کرونس پیدا ہوا تو یہ دونوں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ یہ آیات ایک دلچسپ سوال سے شروع ہوتی ہے، کیا کافر نہیں دیکھتے؟ کیونکہ کافر پہلے ہی سے آسمان اور زمین کے علیحدہ ہونے کو مانتے تھے، لیکن قرآن کے لحاظ سے حقیقی خالق یعنی کریٹر اللہ کو نظر انداز کرتے تھے۔ قرآن میں یہ تھیم عام ہے کہ قرآن اپنے سننے والوں کی ماننے والی چیزوں کو بیان کرتا ہے، مگر ان کو عذاب دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو کریڈٹ